حبیب یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، یعنی ان بنیادوں پر دیواروں کو اونچا کر رہے تھے. بنیادیں تو پہلے سے تھی نا، جناب آدم کے زمانے سے خانہ کعبہ کی بنیادیں موجود تھیں. اس کی دلیل ابھی دے دیں گے آپ کو کیسے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ابراہیم نے نئے سرے سے تعمیر کیا. نہیں، نئے سرے سے تعمیر نہیں ہوا تھا. ابھی آپ کو اسی آگے چل کے تھوڑا سا بتا دیں گے، لیکن ابھی ذہن میں رکھیے کہ جب جناب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی بنیادوں پر دیواروں کو اونچا کر رہے تھے، بس خلاصہ ہی کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، تعمیر نو کر رہے تھے. تو اس وقت دونوں باپ بیٹوں نے کچھ دعائیں مانگی. اچھا، اور جتنی بھی دعائیں اس وقت مانگی ہیں وہ سب قبول ہو گئی. جتنی بھی دعائیں مانگی وہ ساری کی ساری دعائیں قبول ہو گئی. اس کا ثبوت قرآن مجید میں جب کسی کی دعا قبول نہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، تو پروردگار عالم فوراً ٹوک دیتا ہے، اسی وقت ٹوک دے کہ بھئی یہ دعا پوری نہیں ہوگی. جیسے اسی سورہ بقرہ میں 124 میں آیت میں نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. پروردگار عالم نے انعام دیا تھا نا. اس آیت پہ تو آپ مجالس سنتے رہتے ہیں تو اس پہ وقت آپ کا نہیں لیں گے. خلاصہ یہ کہ سارے امتحانات میں جب کامیاب ہوئے تو کامیابی کے بعد اللہ نے انعام دیا. اچھا، جب امتحان دیے تھے تو نبی تھے نا، نبی ہے تو امتحان دیا ہے نا، پیغمبر ہے تو امتحان دیے. فرعون سے، نمرود سے ٹکرائے ہیں، نبی ہے تو ٹکرائے ہیں نا. آگ میں پھینکے جانے کا انتظام ہوا تو نبی ہے تو پھینکا جا رہا ہے نا. ہجرت کیے، نکالے گئے، در بدر کیے گئے، اپنے شہر سے نکالے گئے، ملک سے نکالے گئے تو نبی ہے تو ایسا ہوا ہے نا. جناب اسماعیل اور ان کی والدہ جناب ہاجرہ کو بے آب ہو گیا، وادی میں چھوڑا ہے تو نبی ہے تو چھوڑا ہے نا. اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیار ہوئے ہیں تو نبی ہیں تو یہ سب کیا ہے نا. نبی ہونے کے بعد یہ ساری قربانیاں دی، سارے امتحانات دیے. جب امتحانات میں کامیاب ہوئے تو پروردگار عالم نے منصب کیا دیا، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا، لوگوں کا امام کب بنایا؟ جب نبی ہیں. بس معلوم ہوا کہ یہ امامت عامہ نہیں ہے، یہ امامت خاصہ ہے. یہ امامت ایسی خاص امامت ہے کہ فوراً جناب ابراہیم نے فرمایا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، معبود میری اولاد کو بھی یہ امامت دے دے. تو فوراً ٹوک دیا نا، لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان تک یہ عہد نہیں پہنچے گا. بتا دیا تھا. ایسے جناب نوح کو ٹوک دیا تھا، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. جناب نوح نے کہا پروردگار میرے بیٹے کو بچا لے، یا نہیں بچے گا، یہ تمہارے اہل بیت سے نہیں. کیا مطلب؟ ہے ان کا بیٹا، عمل میں مخالفت کی، خارج ہو گیا اہل بیت سے. تو ایک قرآن نے اصول یہ دیا کہ چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر مخالفت کرے گا نبی کی تو ہم اس کو اہل بیت سے خارج کر دیں گے. اور یہ اصول بھی دیا کہ اگر چاہے وہ نبی کی اولاد میں سے نہ ہو، نبی کے خاندان میں سے نہ ہو، لیکن عمل میں اتنا قریب آ جائے، اتنا قریب آ جائے کہ اللہ کا رسول کہہ اٹھے سلمانو منا اہل البیت، سلمان باہر کے ہیں، عجم ہیں، لیکن اللہ نے کیا منصب دیا، اللہ کے رسول نے کیا منصب دیا کہ اہل بیت میں انہیں شامل کر لیا. بات واضح ہوئی ہماری. چلیے آگے چلے. تو یہ طے ہو گیا کہ یہاں جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں وہ سب کی سب قبول ہوئی. پہلی دعا کیا مانگی؟ ایک اور صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. پہلی دعا جو مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہے پالنے والے ہم دونوں سے اس عمل کو قبول کر لے تو قبول کرنے والا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ خانہ کعبہ اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں؟ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے تو بنا رہے ہیں نا. لیکن اس کے باوجود انکساری اتنی بڑی عبادت کرنے کے باوجود کیا فرما رہے ہیں؟ پروردگار قبول کر لے ہم سے. یعنی قیامت تک کے مومن کو سکھا دیا کہ کتنی ہی بڑی عبادت کرنا اللہ کے مقابلے میں اس کو چھوٹا سمجھنا. کیا سمجھنا؟ اس کو چھوٹا، کم سمجھنا. کتنی عبادت کرنے کے بعد پروردگار قبول کر لے. میں حقیر، میں گناہگار، مجھ سے قبول کر لے. قبول کر کس نے سکھایا؟ انبیاء نے. حالانکہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں نا، اپنی مرضی سے تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے. تو یہ دعا پہلے مرحلے میں یہ بتایا کہ جو بھی عبادت کرو اس کو مختصر سمجھو. کیونکہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہو گیا ہے نا، کسی کو اپنی نماز پہ غرور ہے، میں بڑا نمازی بھائی، کسی کو اپنے روزوں پہ غرور ہے، کسی کو اپنی عزاداری پہ غرور ہو گیا کہ مجھ سے بڑا کوئی عزاداری نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی بات بھی نہیں ہے نا. نہیں، کتنی ہی بڑی عبادت کرو
اس کو کیا سمجھو؟ کم کم کم، مختصر. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ علماء جب آخر میں دعا کراتے تو کیا کہتے ہیں؟ باری الہ اس مختصر عبادت کو قبول کر لے. تو ہم نے ایک جگہ دعا کرائی کسی شہر میں، تو وہاں جناب ایک دو آدمی ناراض ہو گئے، اعتراض کر دیا کہ یہ مختصر عبادت ہے، ہم اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، آپ مختصر کریں. تو میں نے پھر جواب ان کو دوسری، مجھے تو خمسہ پڑھنا تھا وہاں بھی، تو میں نے دوسری مجلس میں ان کو جواب دیا. میں نے کہا میرے بھائی تمہیں 70 زندگیاں مل جائیں اور 70 زندگی سوائے عزاداری کے تم کچھ بھی نہ کرو، تو جب بھی تم سید سجاد کے ایک آنسو کے برابر عزاداری کا اجر ادا نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی ہم کچھ بھی کر لیں کیا ہے؟ کم ہے کم ہے کم ہے. اس مصیبت کے مقابلے میں ہماری عزاداری کیا ہے؟ کم ہے. اسی لیے جتنی بھی کرو مجلس، جتنا ماتم کرو، کیا سمجھو کہ جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا. یہ ہے انکساری کہ بڑی سے بڑی عبادت کرنے کے بعد کیا کہے انسان کہ معبود حق نہیں ادا کرتا. لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جا رہا ہے، حلال رزق حلال والے کی بات کرے، رزق حرام والا تو ماشاءاللہ اگر سال میں 10 حج ہو تو وہ 10 بھی کر لے گا. وہ تو شکر ہے کہ ایک ہی ہوتا ہے. وہ جو پھوکٹ والے نا، فری والے، اب میری اردو تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا. وہ خانقاہ میں تو ذرا 2-3 دن میں لوگ عادی ہو گئے، یہاں پہلی بار پڑھ رہا ہوں تو تھوڑا سا مجھے ایک پرابلم پیش آتی ہے کہ پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں بچے، نہیں سمجھ رہے کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے. وہ خالی میری شکل دیکھتے رہتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو میں نے کہا نا سال میں ایک حج ہوتا ہے. تو جو پھوکٹ کے کرنے والے نا سرکاری حج، بیت المال، غریبوں کا مال جو لوٹ کے جمع ہوتا ہے ٹیکسوں کا، اس کا عیش کرتے ہیں، جہاز بھر کے جا رہے ہیں، جہاز پہ حاجی بن کے آ رہا ہے. کیا بن کے آ رہا ہے؟ حاجی. ہر سال حج. تو 25 حج کے، کیونکہ 25 سال سے حکومت میں ہے، بیوروکریسی میں نا. ان کی بات میں نہیں کر رہا میں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ جو رزق حلال سے آپ کی طرح محنت کر کے، مزدوری کر کے حج کرنے جا رہا ہے نا، رزق حلال سے جا رہا ہے، خمس دے کے جا رہا ہے، حقوق ادا کر کے جا رہا ہے، بال بچوں کا حق وہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ جتنے دن باہر ہے دے کے جا رہا ہے، جن سے ناراضگی ہے ان سے ناراضگی بخشوا کے جا رہا ہے، بھائی معاف کر دو، رشتہ داروں کو راضی کر کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کے حج کی بات کر رہا ہوں. تو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آ رہا ہے، لیکن جب آپ مبارکباد کے لیے جائیں گے تو کیا کہے گا؟ اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوگا، بھائی دعا کرو قبول ہو جائے. ہے نا؟ دعا کرو قبول ہو جائے. کیونکہ بھائی سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تو عبادت کچھ نہیں ہے نا. لہذا اتنی بڑی مہنگی عبادت کو بھی کیا سمجھتا ہے؟ مختصر. اگر مومن ہے، مومن کیا سمجھے گا؟ مختصر. یعنی حق ادا نہیں کر سکا، جو عبادت کا حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتا. یہ کس نے سکھایا؟ یہ انبیاء نے سکھایا. معصوم جناب ابراہیم، جناب اسماعیل. لیکن اس کے باوجود جب اللہ کی بارگاہ میں آ رہے تو کیسے آ رہے؟ معبود قبول کر لے، معبود قبول کر لے، ربنا تقبل منا، ہم سے قبول کر لے. ارے بھائی آپ اللہ کے حکم سے تعمیر کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے کتنی بزرگی عطا کی انبیاء کو. مقامات ایسے تھوڑی ملے، اس انکساری کی وجہ سے کہ جتنی عبادت کرتے چلے گئے اتنا ہی سر جھکتا چلا گیا. معبود قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے. سمجھ میں آ گئی بات؟ دوسری دعا، یہ پہلی دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دوسری دعا ربنا واجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے پالنے والے ہم دونوں کو مسلمان رکھنا. تو طے ہو گیا نا کہ اسلام ابھی نہیں آیا تھا. یہ نام کب کا ہے؟ جناب ابراہیم کے زمانے سے آ رہا ہے. قرآن مجید ہے 127 میں آئے سورہ بقرہ کی، ابھی گھر جا کے دیکھ لیجئے گا آپ. ربنا واجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو مسلمان رکھنا. کسی وجہ سے زور دے رہا ہوں میں اس بات پہ، ہم دونوں کو مسلمان رکھنا. اور صرف ہم دونوں کو نہیں، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور اے معبود ہماری نسل میں، ہماری ذریت میں، ہماری اولاد میں بھی ایک گروہ کو اسلام پر باقی رکھنا. ایک گروہ کو سب کے لیے. دیکھیں وہی والی بات آ گئی. یہ نہیں کہا کہ میری ساری ذریت کو مسلمان رکھنا. کیوں؟ جانتے ہیں جناب ابراہیم ٹوک دے گا پروردگار سب کو کیسے رکھوں گا. ابو جہل بھی ہوگا، ابو لہب بھی ہوگا، اور پتہ نہیں کتنے ابو جتنے آپ کے دماغ میں آ سکتے ہیں سب کو لے آئیے. نام لینے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو سب جناب ابراہیم کی اولاد نا. جتنے بھی قریش ہے کس کی اولاد ہے؟
جناب ابراہیم کی اولاد ہے کہ نہیں؟ اب یہ مجھے آواز بھی گڑبڑ کر رہی ہے میرے بھائی، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہاں شیگر میں؟ وہاں بھی پہلے دن کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہاں بھی کوئی سیٹیاں میرے کانوں میں آ رہی ہیں، میرے کانوں میں آ رہی ہیں یا واقعی بج رہی ہے کوئی سیٹی ویٹی؟ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چلیے دیکھیے، میری بات آپ کی سمجھ میں آئی یا نہ آئی؟ لیکن سلوات زور سے یوں بھیجا کیجیے کہ سلوات کا ایک اپنا ثواب ہے نا، وہ ثواب تو لے لیں۔ بلند آواز سے سلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً۔ اور اے معبود، ہماری اولاد میں، ہماری نسل میں، ہماری ذریت میں ایک گروہ کو اسلام پر باقی رکھنا۔ تو دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ ہوئی نا، یہ ساری دعائیں قبول ہوئی۔ تو بھئی تلاش کرو نا کہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی ذریت میں کون سا گروہ ہے جو اسلام پر باقی ہے۔ یہ تو طے ہو گیا نا کہ ایک گروہ ہے، کیونکہ قرآن گواہی دے رہا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ایک گروہ اسلام پر باقی ہے کیونکہ دعا کی۔ تو گروہ چاہے مختصر سا ہو، چاہے ایک گھر کے افراد ہوں، چاہے دو گھر کے افراد ہوں، چاہے ایک چھوٹا سا قبیلہ ہو، ہوگا ضرور، ہوگا ضرور۔ یعنی کوئی بھی زمانہ جناب ابراہیم کے بعد خالی نہیں ہو سکتا کہ جناب ابراہیم کی دعا والے چند مسلم موجود نہ ہوں۔ یہ الگ بات کہ زمانے کا ماحول، حالات، جبر، باطل کا حاوی آ جانا، بت پرستی ہو جانا، ٹھیک ہے۔ سوال ہے کہ پہچانا کیسے جائے، کیسے پہچانے کہ گروہ کون سا ہے؟ یہ تو طے ہو گیا کہ ایک گروہ ہے، یاد رکھیے گا ایک گروہ ہے۔ کیوں؟ آئیے سورہ ابراہیم کی ایک آیت پڑھ دیں، ایک مسئلہ اور حل کر دیں، پھر آگے چلتے ہیں بات کو لے کے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے پروردگار، میں اپنی اولاد میں سے کچھ کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، بے آب و گیا، نہ پانی نہ سبزہ، پہاڑی پہاڑ، لوہے کی طرح جلتے ہوئے پہاڑ، پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزرتا کیونکہ پرندے بھی وہاں سے گزرتے ہیں جہاں نیچے پانی یا سبزہ ہو۔ ایسی جگہ چھوڑ کے گئے تھے جناب ابراہیم۔ اچھا کیوں چھوڑ کے گئے بھائی؟ وہ جناب سارا سے مسئلہ ہو گیا، ایسے ہی ہے نا۔ جناب سارا سلام اللہ علیہ نے اولاد نہیں ہوتی تھی، تو ہاجرہ کس کی کنیز ہے؟ جناب ہاجرہ کنیز ہے جناب سارا کی۔ اتنا تو ہے نا علم، چلیے ہم نے بتا دیا جن بچوں کو نہیں معلوم۔ جناب ہاجرہ جو جناب اسماعیل کی والدہ ہے، ان کا سوشل اسٹیٹس یعنی معاشرتی مقام کیا ہے، سماجی مقام کیا ہے؟ کنیز، کنیز، کنیز۔ کس کی کنیز؟ جناب سارا کی کنیز۔ جناب سارا سلام اللہ علیہ کی کنیز ہے۔ آپ نے جناب سارا نے جب اولاد نہیں ہوتی تھی جناب ہاجرہ کو ہبہ کر دیا۔ کسے؟ جناب ابراہیم، کہ بھئی آپ میری اس کنیز سے عقد کریں، میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں، شاید اللہ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے۔ جناب ابراہیم نے عقد کر لیا جناب ہاجرہ جو کیا ہے؟ کنیز۔ کیا ہے؟ کنیز۔ ان سے عقد کر دیا۔ اب جب عقد کیا اسماعیل پیدا ہو گئے۔ اب جب جناب اسماعیل پیدا ہوئے تو جناب سارا، عورت تو ہے نا کچھ بھی صحیح، خاتون تو ہے، تو وہ سوکن والا مسئلہ شروع ہو گیا۔ اب جناب سارا فرماتی ہیں سلام اللہ علیہ، بہت عظیم ہستی ہیں، ابھی بتاتے ہیں کتنی عظیم ہستی ہیں جناب سارا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب اس کو اور اس کے بچے کو دور کرو، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جناب ابراہیم پریشان ہو گئے کہ میں کیا کروں بھائی، معبود میں کس مشکل میں پھنس گیا، خود ہی تو جناب سارا نے مجھے ہبہ کی تھی، اب بیٹا ہو گیا، اب کیا کروں؟ مشیت کا حکم کہ نہیں ابراہیم، سارا نے بڑی قربانیاں دی ہیں آپ کے لیے، گھر چھوڑا، باہر چھوڑا، جلا وطنی، صندوق میں بند رہی، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، لہذا ان کی خواہش کا احترام کیجئے اور لے جائیے۔ اب میرا ایک سوال ہے آپ سے، یہاں سب سے سوال ہے، جناب سارا نے یہ فرمایا تھا کہ مجھ سے دور کر دیجئے، ٹھیک ہے نا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہاں لائیے، جگہ کا تعین تو نہیں کیا تھا نا، بھئی کسی شہر میں لے جاتے، کسی گاؤں میں کہیں لے جاتے، یہاں کیوں لائے بے آب و گیا وادی میں؟ یہ کب کہا تھا جناب سارا نے؟ جناب سارا نے تو اتنا فرمایا تھا کہ مجھ سے دور لے جائیے، اس شہر سے دور لے جائیے، تو کہیں لے جاتے نا۔ یہاں یہ مکہ جو اس وقت آبادی نہیں، مکہ نام بھی نہیں ہے اس وقت اس کا، یہاں کیوں لائے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی، نہ سبزہ، نہ آدم، نہ آدم ذات، حیوان بھی نہیں ہے کوئی،
بھئی حیوان بھی پانی ہوگا تو حیوان ہوگا نا، سبزہ ہوگا تو حیوان، کچھ ہے ہی نہیں، نہ چرند پرند درند کچھ بھی نہیں۔ یہ کب کہا تھا جناب سارا نے؟ یہ تو نہیں فرمایا تھا۔ بس معلوم ہوا نا کیا فرمایا آپ نے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ابھی خانہ کعبہ تعمیر کہاں ہوا؟ ابھی تو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ابھی تو شیرخوار ہیں جناب اسماعیل گود میں ہیں، اور آپ کیا فرمانے؟ پروردگار تیرے پاک گھر کے ہمسائے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب خانہ کعبہ تھا نا، بیت الحرام تھا نا، یعنی مسجد الحرام تھی، بیت اللہ تھا، یعنی نشان تھے۔ خانہ کعبہ مٹ گیا تھا مگر نشان تھے۔ جبھی تو جناب ابراہیم فرما رہے ہو قرآن کی آیت، عند بیتک المحرم، تیرے پاک گھر کے ہمسائے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی اولاد میں سے کچھ کو۔ کیوں؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، وجہ بتا دی، تاکہ قیامت تک یہاں نماز قائم ہوتی رہے، قیامت تک یہاں نماز چلیے آگے بھی یہی تک رکھا۔ اب بات واضح ہو گئی کہ علامت پہلے سے تھی، بس وہ جناب سارا کی خواہش تھی کہ لے جاؤ، اور یہ اللہ کا حکم تھا کہ کہاں لے کر جاؤ، کیونکہ نبی اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتا نا۔ جناب ابراہیم کی خواہش ہوتی تو کسی سرسبز گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں لے کے جاتے نا، بس وہ تھی سارا کی خواہش کہ ان کو لے کر جائیے، اور یہ تھا اللہ کا حکم کہ یہاں لے کر آئیے، اس جگہ لے کر آئیے۔ اب جب یہ تعمیر ہوا، دعائیں مانگی، ہم مسلمان ہیں پروردگار، میں تیری بارگاہ میں تسلیم ہو چکا ہوں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو مسلمان رکھنا۔ اور بھی آیات بہت ساری ہیں جو اسلام کی بات کرتے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ جناب ابراہیم نے، جناب یعقوب نے، اسحاق نے، سب نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی آخری وقت میں کہ مرنا مت مگر اسلام کی حالت میں۔ ایک آیت نہیں ہے، یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جن میں اسلام کا ذکر ہے، انبیاء کے، جتنے بھی انبیاء گزرے سب کے اسلام کا ذکر ہے، اور وہ اپنے بچوں کو وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ بچوں نے عمل کیا نہیں کیا وہ الگ بات، لیکن وصیت کر کے جا رہے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا مت مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں مرنا۔ آئیے آگے لے کے چلیں بات کو، سوال وہی آ گیا۔ قرآن نے تو بتا دیا کہ ایک گروہ ہے جو ہمیشہ اسلام پر رہے گا، چاہے چند لوگ ہوں، کیونکہ دعا ہے ابراہیم کی اور پوری ہوئی ہے۔ جناب ابراہیم کی بھی دعا ہے، جناب اسماعیل کی بھی دعا ہے اور پوری ہوئی ہے، لہذا ایک گروہ تو پہچانے کیسے؟ کوئی معیار ہونا چاہیے نا، ایک معیار، میلاک، یعنی کرائیٹیریا۔ کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ بھئی کس قبیلے کو پہچانے، کہاں سے پہچانے؟ تو آئیے بہت ہی آسان معیار آپ کے ہاتھ میں دیں گے ہمیشہ کے لیے، کبھی بھی نہیں بھلائیں گے آپ، اتنی آسانی سے آپ کو سمجھا دیں گے اس مسئلے کو۔ آپ سب یہی موجود ہیں نا ماشاءاللہ؟ جی۔ اچھا چلیں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ گرمی نہیں ہے مگر مجھے آپ کے سکوت سے گرمی محسوس ہونے لگی۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ مکہ آباد ہو گیا، شہر بن گیا، مرکز بن گیا دنیا کا۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ آتے تھے نا، زمانے جاہلیت میں حج کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے نا، بازار ایک ٹاس لگتا تھا، میلہ لگتا تھا ٹاس کا، سب آتے تھے، دنیا بھر سے آتے تھے بیت اللہ کی زیارت کرنے۔ نام ہوتا تھا زیارت کا، وہاں میلہ ہو رہا ہوتا تھا، ہے نا، سرکس لگا ہوا ہے، جیسے آج کل کسی مزار پہ میلہ ہوتا ہے، اس کا وہ برسی تو بیچارے کی گئی، وہ جو اللہ والا اولیاء اللہ کوئی چلا گیا مر گیا، اس کا مزار بن گیا، تو پہلے ہوتی تھی اس کی برسیاں، اب برسیاں نہیں تھی، اب کیا ہوتا ہے میلہ، فلاں کا میلہ، فلاں کا، وہ میلے میں معلوم ہے گول موت کا گول ابھی چل رہا ہے، اور جناب اس کے اندر وہ سرکس بھی ہو رہا ہے، اور ایک طرف کچھ یہ ہوتا تھا وہاں۔ بازار عکاس لگتا تھا، عکاس کا بازار، تاریخ ہے، تاریخ، رقص، موسیقی، کھیل، تماشے، مقابلے کھیلوں کے، کیا ہو رہا ہے؟ حج ہو رہا ہے بھائی، نام حج تھا، نام وہی حج کا، چکر بھی لگا لیتے تھے آگے، چلو بھائی حج ہو گیا، 4-7 چکر والوں جلدی سے ہو گیا، چلو اپنے کام کریں، لو بھیا وہاں مقابلے ہو رہے ہیں، کھیلوں کے ٹورنامنٹ چل رہے ہیں، اور ہو کیا رہا ہے؟ حج۔ یہ حج ہوتا تھا۔ یہ پوری تاریخ ہے جو 2 جملے میں نے آپ کو بتائی،
یا اسلام آنے سے قبل، یعنی اتنی تبدیلی اور تحریف ہو چکا تھا، دین میں اتنی تحریف ہو چکی تھی کہ جناب ابراہیم کی بتائی ہوئی عبادت حج و عکاظ سے کیا ہوئے پوچھے کیوں؟ انسان کی فطرت ہے کہ جب آگے زمانہ چلتا ہے، جب نبی پیغمبر سامنے سے ہٹتے ہیں تو وہ اپنی مرضی ڈالتا جاتا ہے دین میں تھوڑی تھوڑی. یہ اچھا لگ رہا ہے دین میں ڈال دو، یہ اچھا نہیں لگ رہا نکال دو. آج کل بھی ایسے ہی ہو رہا ہے نا. یہاں نہیں ہو رہا، آپ کا علاقہ محفوظ ہے انشاءاللہ. بعض علاقوں میں دین چوراہے پہ بیٹھ کے بنا رہے ہیں. ہاں پہلے دین اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، دین ہوتا ہی اللہ کے، نبی کا تھوڑی ہوتا. نبی کا کام ہے دین پہنچانا، نبی کا کام دین بنانا نہیں ہے، معلوم ہے نا. نبی کا اسی لیے تو امین ہے. امین جیسی امانت آئے گی ویسی پہنچائے گا، اسی لیے امین ہے نا. دین کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کی طرف سے دین آئے گا، نبی کا کام ہے پہنچانا، اسی لیے امین ہوتا ہے کہ جیسی امانت آئے گی ویسے پہنچائے گا. اسی لیے صادق ہے کہ جو بھی بات کرے گا سچ، اللہ کی طرف سے بات کر رہا ہے سچ. ایسے ہی ہے نا. نبی کا کام ہے دین پہنچانا، دین ہے اللہ کا. اللہ کا کام ہے دین بنانا یا دینا. رسول کا کام ہے دین پہنچانا. امام کا کام کیا ہے؟ دین بچانا. سمجھ میں آ گئی بات؟ امام کو دین بناتے ہیں. امام کا کام ہے اس دین کی حفاظت. وہ جو رسول کا دین ہے اس کو بچانا، یہ امام کا کام ہے، حفاظت. وہ آخر میں جب پہنچیں گے تو ویسے تو آپ سمجھتے ہی ہیں بات کو جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اور تشریح کر دوں گا اپنی دنوں کی. سمجھ گئے امام کا کام کیا ہے؟ امام کوئی معاذ اللہ کوئی نئی کتاب لائے گا، کوئی نیا نبی آئے گا؟ نہیں. امام کا کام ہی ہے کہ جو دین لوگ مانے نہ مانے لیکن دین کو بچا کے رکھے گا حفاظت سے. اسی لیے آج تک بچا ہوا ہے دین. آپ کہیں گے کہاں بچا ہوا ہے؟ اتنی ساری تو خرابی ہے کہ آنے دو خرابی، دین محفوظ ہے. اصل دین جو رسول کا دین ہے وہ محفوظ ہے. علی کے ہاتھ سے حسن کے ہاتھ میں آیا، حسن کے ہاتھ سے حسین کے ہاتھ میں آیا، اور ہوتا ہوا آج بھی وہ دین اپنے وارث کے پاس اصلی حالت میں موجود ہے جس کا میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں. جان پڑی مجھ میں کچھ. ایک سلوات اور بھیجی ہے محمد آل محمد پر. آپ لوگ کا ماشاءاللہ بہت اچھا، پروردگار سلامت رکھے، اچھا ماحول ہے. پرانے زمانے میں وہاں بھی ایسی ملی، لیکن اب ہم وہاں پڑھ کے عادی ہو گئے نا، تو ہمیں لگتا ہے کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جب مجمع خاموش ہوتا ہے تو وہ ہم گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں بھائی سمجھ ہی نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ مسئلہ ہوتا ہے اور کوئی بات نہیں ہے. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد علی محمد. چلیے تو اب بات سمجھ میں آ گئی. اسلام ہے کہاں ہے، کیسے ڈھونڈے اس اسلام کو؟ تو ابھی میں نے بتایا زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا. اسی خانہ کعبہ میں کتنے بت رکھے تھے؟ 365 360 رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے؟ اور بھی بڑے بڑے بت تھے، لات منات حبل عزہ، ہر قبیلے کا ایک بت. اور جس قبیلے کا بت نہ ہوا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لہذا ہر قبیلے کو ایک بت رکھنا پڑتا تھا بڑا. نائلہ، اصاف، حقوق اور نہ معلوم جہاں مدینے چلے جائے، یسرب، یعنی تو یسرب تھا، یسرب طائف، ہر جگہ بت. اور یقین جانیے ایک ایک بت کا اور اس کے قبیلے کا نام موجود ہے تاریخ میں. اور اس پہ ہم اشرا پڑھ چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ محدود وقت ہے، میں جس کو بس آپ کو بتا دوں، میں نے بات میری ریکارڈ ہو گئی. کوئی قبیلہ ایسا نہیں جس کا بت نہ ہو. سب کے بت، سب بت پرستی کرتے تھے. ایک میرا چیلنج ہمیشہ میں کرتا ہوں، تاریخ میں جاؤ، ڈھونڈو، کھنگالو تاریخ اور ڈھونڈ کے لاؤ بنی ہاشم کے بت کا کیا نام ہے. لاؤ، جاؤ ڈھونڈو. آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ ڈر گئے سارے کے سارے کہ ہمیں کیا بھیج رہے ہیں ڈھونڈنے کے لیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، لاؤ بنی ہاشم کا بت. بنی ہاشم کا بت نہیں ملے گا. کیوں؟ یہی وہ قبیلہ، یہی وہ خاندان کہ جو اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ، جہاں نور رسالت
یا بنی ہاشم کا، کیونکہ بنی ہاشم نے کبھی بتوں کے سامنے سر جھکایا ہی نہیں تھا. ابھی دلیلیں دے دیتے ہیں، بس تھوڑا جانے کہ مجلس محدود ہمیں پڑھنا ہے، دلیلیں دے دیں آپ کے سامنے، بات واضح ہو جائے گی. جناب اسماعیل کس کے بیٹے؟ جناب ابراہیم. والدہ کا نام جناب ہاجرہ کنیز. اور جناب سارہ کو بھی اللہ نے بعد میں ایک بیٹا دے دیا بڑھاپے میں. قرآن کہتا ہے بڑھاپے میں، جب جناب ابراہیم تقریباً کوئی 100 سال کے ہیں، تقریباً، کہیں زیادہ لکھی ہے، کہیں 90، کہیں 120 تک لکھی ہوئی ہے قصص انبیاء میں. اور جناب سارہ سلام اللہ علیہ کم سے کم 80 سال کی. جبھی تو حیران ہوئی تھی، فرشتوں نے آ کے بشارت دی، اللہ نے آپ کو بشارت دی نبی کے بیٹے کی، اور اس کا نام اسحاق ہوگا، اور اس کے بعد اس کا وارث یعقوب. یہ سارا ہے قرآن مجید میں، لیکن وہی میں نے عرض کیا کہ وقت تو محدود ہے نا ہمارے پاس، یہ اشارے کا علماء جانتے ہیں. اب جناب دیکھو تو جناب سارا حیران ہو کر کہتے کہ میں بوڑھی اور یہ بھی بوڑھے، ہڈیوں میں جان نہیں ہماری، ہمارے کہاں سے بچہ ہوگا، میں بانجھ. یہ الفاظ ہے قرآن کے، یہاں تک کہ اپنے منہ پہ تماچے مارے تھے. یہ کیسی خبر دے رہے ہو تم مجھے؟ فرشتوں نے کہا کیوں؟ کہ اللہ کی رحمت میں شک ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت میں شک ہے. وہ قادر ہے ہر شے پہ، دے گا. اور دیا بیٹا، دیا نا. کیسا بیٹا؟ جناب اسحاق. جناب اسحاق کے بیٹے یعقوب. یعقوب کا لقب اسرائیل. اسرائیل یعنی عبرانی زبان میں عبداللہ. یعقوب کے 12 بیٹے، جناب یوسف سمیت نا. کتنے بیٹے؟ 12 بیٹے. تو وہ کیا کہلائے؟ بنو اسرائیل، یعنی عبداللہ کے بیٹے. سمجھ گئے نا؟ جناب یعقوب کا لقب ہے اسرائیل. اسرائیل کا عبرانی زبان میں معنی ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ. جیسے ہم عبداللہ، یوں کہہ لیجیے عبداللہ. اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ. تو بنی اسرائیل کیا بنے؟ یہ بنی اسرائیل بن گئے سارے. بنی اسرائیل میں کتنے نبی آئے؟ کم سے کم 70,000. کم سے کم کتنے نبی؟ اگر ذرا سا اور آگے آ جائیں گے ہمارے بلند سلامات. پیارے پیارے بچے جو دروازے پر بیٹھے ہو نا بیٹا، آپ کی وجہ سے راستہ رکتا ہے نا بیٹا، آپ اندر آ جائیں گے، راستہ چھوڑ کے رکھیں گے، آگے بہت جگہ ہے نہ. سمجھیے مجمع زیادہ نہیں ہے، 20-25 ہی آدمی بیٹھے ہیں. اندر آ جائیے آپ جو باہر ہیں، آئیے تشریف لے آئیے. ادھر بھی جگہ خاصی ہے، میرے دائیں اور بائیں اچھی خاصی جگہ ہے. ایک بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد. پیچھے بیٹھنے کا، اور جانتے میں اس سے اندازہ لگا لیتا ہوں کلاس میں بھی پیچھے ہی بیٹھتے ہو، آگے بیٹھتے بیٹا. مجلس میں بچوں کو آگے بیٹھنا ہے. میں تو وہ آدمی ہوں، پورا پاکستان جانتا ہے کہ میں بچوں کو آگے، کوئی بڑا ہٹا دے میں بڑے پہ ناراض ہو جاتا ہوں کہ بھائی آپ کو سب پتا ہے میں تو بچوں کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں. تو کوشش کیا کیجیے کہ بچوں کو آگے بٹھایا کریں، ساتھ اپنے بٹھایا کریں. تو وہ تمیز سے بیٹھیں گے، دوسرے ان کو عادت ہو جائے گی مجلسیں سننے کی. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جناب سارہ کے اب دیکھیے کیا منصب دیا اللہ نے جناب سارہ کو. جناب سارہ کے رحم مبارک سے، جس کو ہم ارحام مطہرہ میں شامل کرتے ہیں، گواہی نہیں دیتے. زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں نا، شب جمعہ سنتے تو ہے نا، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ وہ نور ہیں جو اصلاب الشامخہ اور ارحام مطہرہ میں گردش کرتے رہے. سمجھ میں آیا؟ یہ گواہی ہے ایمان کی کہ جہاں جہاں یہ انوار مقدسہ رہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ پیشانیاں بت کے سامنے جھک جاتی ہیں. ذرا انصاف سے بتاؤ، جس صلب میں نور علی ہو، نور محمد ہو، وہ بت کے سامنے جھکے گا؟ جس کے صلب میں نور حیدر کرار ہو، ابھی دلیل دے دیتے ہیں آپ کو، ابھی دلیل دے دیتے ہیں. جناب سارہ کی نسل میں کتنے؟ 70,000 انبیاء. کتنا بڑا منصب ہے جناب سارہ کا. جب ان کے بیٹے اسحاق سے 70، جتنے بھی بنی اسرائیل کے نبی سب جناب سارہ سے، کیونکہ اسحاق کی اولاد ہے نا سب. جناب اسحاق. اسماعیل سے کتنے نبی؟ کوئی بھی نہیں، ایک آخری نبی. ایسے ہی ہے نا، جناب اسماعیل کی اولاد میں نبی نہیں ہے بھائی. جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی آخری، پیغمبر آخر الزمان خط کی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर है ना, जनाब याकूब की औलाद है ना भाई, जनाब इसहाक की औलाद सर आले इमरान, वहां भी कहा कि आले इमरान इधर भी है, जनाब अबू तालिब का भी लक़ब है, लेकिन ज़ाहिरी और बातिनी दोनों हुज्जतें हैं ना हमारे पास। अगर जनाब मूसा का रखो जब भी ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं, और जनाब अबू तालिब का तो है ही है, ठीक है ना, आले इमरान उनसे चल। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम किससे टकराए थे? फिरौन से। और जनाब इब्राहिम किससे टकराए? नमरूद से। अब देखिए आप, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कई मकामात ऐसे आए जहां उन्हें खौफ का एहसास हुआ। पूरी तवज्जो है आप हज़रात की, एक मतलब आप तक देने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। ये बच्चे भी मेरे बैठे हैं, इनकी भी समझ में आ जाएगा, इतनी आसानी से समझा देंगे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को कई बार खौफ का एहसास हुआ। आग देखी, डर गए, जो जा रहे थे ना सहरा सीना में, एकदम वापस वो कुरान के लफ्ज़ में पीछे पलट कर भागे, दौड़े खौफ से। आवाज आई, मूसा मत डरो, ला तखफ, वापस आओ, मत डरो मत डरो, मैं तुम्हारा रब हूं, आप इधर आओ। साहिलों ने रस्सियां फेंकी, सांप बन गए। कुरान कहता है कि जनाब मूसा को खौफ का एहसास हुआ। आवाज आई, मूसा मत डरो, अपना आसा फेंक दो, मत डरो, आसा फेंक दो। मैंने दो मिसालें दी, 4-5 जगह पे जनाब मूसा के खौफ का जिक्र। बताइए, जब जनाब इब्राहिम का नमरूद से सामना हुआ, 13 साल का सिन है, और पूरी कौम एक तरफ, अकेले इब्राहिम, अकेले, डरे? कोई खौफ हुआ? नहीं डरे। उनके बुतों को गले में रस्सी डाल के सड़कों पे कहते हैं, ले लो, जिसको खरीदना है खरीद लो। इनके चाचा आजर का बुत परस्ती का, यानी बुत बनाने का कारखाना था ना, सनम तराशते और ऐसे सनम बनाते थे, बुत तराशते थे कि लोगों को असली का गुमान होता था। इसीलिए आज तक आजर के नाम से मिसालें दी जाती हैं। मुझे इकबाल ने कहा, न तराशी आजराना न अदाए काफिराना, वो आजर जैसे अगर बुत ही बनाने वैसे तो बनाओ कि उनपे इंसान असली का गुमा होने लगे। खैर वो अलग बात है। तो ये आजर वो था। जानते थे लोग कि इब्राहिम सच्चे, लेकिन मफादात आड़े आते थे, सनतें चल रही थी, कारखाने चल रहे थे, समझ गए? ये सब छोड़ना पड़ेगा। सच का साथ दिया तो ठेके कैंसिल हो जाएंगे। आज की जबान में समझा दूं, ठेके कैंसिल हो जाएंगे, ओहदा खत्म हो जाएगा, मनसब खत्म हो जाएगा। भाई वजारत की उम्मीद है वो भी चली जाएगी। क्या कर रहे हो? आराम से बैठो। समझ में आ रही है बात? तो हर जमाने में भाई इतनी बड़ी सनत, अगर ये बुत परस्ती के खिलाफ बात करूंगा तो ये जो लाखों की आमदनी कहाँ गई? समझ में आ गई बात? ये एक मिसाल है। मतलब पूरे मुआशरा मफादात का शिकार था। नमरूद से मफादात थे सबके। नमरूद को अल्लाह मान लो, वारे न्यारे तुम्हारे, सब कुछ मिलेगा, सब तुम्हारे पास होगा, सारी सहूलतें तुम्हारे पास होंगी। अब टकराए, कोई खौफ हुआ? नमरूद ने आग में फेंकने की तैयारी की, खौफ हुआ? जनाब इब्राहिम के कहीं खौफ मिलता है? नहीं मिलता। बल्कि जब फेंका गया आग में तो जिब्राइल इजाजत लेके आए थे, परवरदिगार तेरा खलील है, मुझे ही इजाजत दे दे, मैं जाके मदद कर लूं। कहा मेरा बंदा कबूल कर ले तो जाओ मदद कर दो, जाओ। आए जिब्राइल, और आने के बाद अभी ये क्या है, फेंका जा चुका, ये हवा में सारे वाकयात हो रहे हैं भाई, अभी जा रहे हैं आग की तरफ। और जिब्राइल आए, कोई हाजत? का तुमसे कैसी हाजत, तुमसे कैसी हाजत? वो मेरा रब है ना, वो बचाना चाहेगा, बचा लेगा। हाजत होए तो उससे नहीं, तुमसे काहे की हाजत? अगर वो चाहता है कि उसके इश्क में जल जाऊं तो जल जाऊंगा। इब्राहिम है ना, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, ये वो वाली बात है। अगर मेरा रब चाहता है, जिसका मैं खलील हूं, जिसका मैं दोस्त हूं, अगर वो चाहता है कि उसका दोस्त जल जाए तो मैं उसके इश्क में जल जाऊंगा। और अगर वो बचाना चाहता है तो बचा लेगा। कोई खौफ हुआ? नहीं हुआ। कहीं भी जनाब इब्राहिम को खौफ नहीं, और जनाब मूसा को खौफ का इजहार। मसला क्या है? मसला बता दें आपको। जनाब इब्राहिम से नूर मोहम्मदी कहाँ गया? इसहाक में या इस्माइल में? जनाब इस्माइल। समझ में आ रही है ना बात? नूर मोहम्मदी, नूर हैदरी कहाँ गया? इसहाक में
یا اسماعیل میں؟ اسماعیل میں گیا نا، اسحاق میں تو نہیں گیا۔ اسحاق کی ذریت میں ہے موسیٰ۔ جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو صلب ابراہیم میں نور محمد بھی تھا، نور حیدر کرار بھی تھا۔ اور جہاں نور محمد و علی ہو وہاں خوف نہیں ہوتا۔ موسیٰ جب نکلے ہیں مقابلے پہ، اولو العزم پیغمبر ہے، مقابلہ کیا، دلیر ہیں، بہادر ہیں، لیکن صلب موسیٰ میں نہ نور محمد ہے نہ نور حیدر ہے۔ سمجھ میں آئی گا ہماری بات؟ ابھی اور مثال دیں گے، اس سے بھی آسان مثال دے دیں گے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تو جہاں جہاں وہ نور جا رہا تھا وہ کیا تھے؟ اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ، خاندان پھیلتے گئے، کافر ہوتے گئے، ابراہیم کی اولادیں نکلتی گئی، لیکن جہاں یہ نور منتقل ہو رہا تھا، نور، وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ شرک کی طرف چلے جاتے۔ یہ اجداد پیغمبر پہ ہماری کتاب ایمان اجداد پیغمبر پہ کتاب بھی آ چکی ہے اور اب اس پہ اشر بھی پڑھ چکے ہیں، تو اب وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ایمان نہ ہو۔ کیوں؟ دعا ابراہیمی ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ کن دونوں نے دعا مانگی تھی؟ ابراہیم اور اسماعیل نے۔ اس لیے اسماعیل کی ذریت میں ایک گروہ تو مسلمان ہونا چاہیے تھا۔ ہے؟ آگے چلیے، یہ معلوم ہو گیا کہ زیارت وارثہ کا معجزہ کیا ہے۔ یہ زیارت وارثہ گواہی دیتی ہے سب کے ایمان کی۔ جہاں بھی اجداد پیغمبر تک سلسلہ جائے گا، اجداد علی تک جائے گا، سب کا ایمان۔ جناب ابو طالب پہ میں کیا بات کروں؟ ہم سے ادھر آگے بات کرو، آگے ہم تمہیں بتائیں کون کون ایمان پر تھا۔ جناب ابو طالب کی تو بات ہی چھوڑ دو، ان سے تو تمہیں ویسی اللہ واسطے کا بیر ہے نا، ان کو چھوڑو، آؤ آگے کی بات کرو۔ عبداللہ کی بات کرو، عبد المطلب کی بات کرو، قصی کی بات کرو، ہاشم کی بات کرو ہم سے، پھر ہم تمہیں بتائیں کہ ایمان کہتے کسے۔ ایک مثال اور دیتے ہیں آپ کو۔ ابرہا حملہ آور ہوا ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ، یمن کا بادشاہ۔ کیوں؟ کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا۔ اس نے یہی قصص انبیاء میں کہ میں نے نیا بنایا ہے، ساروں کو ادھر بلاؤں گا، ادھر آؤ، ان کو ختم کرو۔ وادی محصر میں آ کے ٹھہر گیا، مکے والوں پہ ہیبت طاری ہو گئی، اتنا بڑا یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ گیا، کیسے لڑیں گے؟ بھاگ گئے سب، سامان اٹھایا، دوڑ لگا۔ سامان کیا؟ بت اٹھائے، وہ جو ہر بت کے آگے ڈبہ رکھا ہوا تھا، ڈبہ تو سمجھتے ہیں نا جس میں چندر ڈالا جاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ نذرانے، چڑھاوے، ہے نا؟ یہ تو سب سمجھتے ہیں۔ تو یہ آج کی کہانی نہیں ہے بھائی، ہزاروں سال کہانی یہی ہے۔ بت اپنی جگہ ہے، اصل معاملہ ہے چڑھاوے کا کتنے آ رہے، تو اس میں کہانیاں بناتے تھے لوگ، سمجھ گیا؟ تاکہ زیادہ میرے پاس آئیں، کوئی نہ کوئی باتیں مشہور کرتے تھے، اس بت کی یہ کرامت ہے، جیسے جس کی شادی نہیں ہوتی، جوان کی شادی ہو جائے گی، جوان وہاں بھاگا جاتا تھا، چلو وہی بت کے پاس چلو شادی کرا دے گئی۔ یہ امریکہ کا ویزا ملے گا، خیر چلو اس وقت تو امریکہ نہیں ہوتا تھا، میرے منہ سے نکل گیا، اور ادھر چلو بھائی یہاں ویزا مل جائے گا، یہاں چلو یہاں اولاد ہو جائے گی، یہاں چلو نوکری، دولت مل جائے گی، دولت کی لیے یہ سب چڑھاوے منائے لوگوں نے۔ سب نے اپنے چڑھاوے، سونا چاندی باندھا، پٹلیوں میں بھاگو، اور پہاڑوں کے اوپر بھاگ رہے ہیں سب سامان۔ اب دیکھا بت راستے میں آڑے آ رہے ہیں، بھاری بھاری بت کیسے لے جائیں؟ وہیں توڑ دیا اور بڑھا لیں گے۔ اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا تو خدا ہے، جب چاہے بناؤ، جب چاہے توڑ دو۔ تو جو اپنے ہاتھوں سے خدا بناتے ہیں تو پھر ایسے ہی توڑ بھی دیتے ہیں۔ تو سارے خداؤں کو توڑ دیا، پاک کو یا کبیر پہ سب بکھرے پڑے تھے، سارے ان کے ناچ میں ناچ ہوا، دور بنا لیں گے، مال بچاؤ پیسہ بچاؤ۔ اب کہاں گیا عقیدہ، کہاں گیا دین؟ معلوم ہوا نا کہ سب فراڈ تھا، وہ جانتے تھے فراڈ ہے، ہم نے بنایا ہوا ہے فراڈ لوگوں کو الو بنانے کے لیے، تاکہ مال ان کی جیب سے کیسے کھینچا جائے، مال نکالا جائے۔ سب بات کے فرار ہو گیا مکہ۔ اور میں بڑے خوش ہو کے یہ واقعہ پڑھتا ہوں کیونکہ اسلام لانے سے پہلے کا ہے، اسلام لانے کے بعد واقعات پڑھوں گا تو لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے، تو لہذا اسلام لانے سے پہلے کا پڑھ رہا ہوں کہ عادت وہی تھی، دوڑتے تھے سب پہاڑوں کے اوپر ہی، کہاں بھاگتے تھے؟ اور دوڑے جا رہے ہیں پہاڑوں میں، آنے لگا دشمن آ گیا، بھاگو بھاگو، لڑنا تو نہیں، پہلے تھا نا بعد میں، آج تک بھی نہیں لڑنے کی عادت ہے نا،
दूसरे ही लड़ते थे पहले भी उनके लिए, आज भी दूसरे लड़ते हैं। तो भाग गए पहाड़ों पे, खाली हो गया मक्का। अबरा ने भेजा अपने सिपाही को, जाओ भी देखो क्या मसला है, क्या सूरत है। वो सब भाग गए तो जगह कौन, मगर एक है। कौन? तो हाशिम का बेटा। जनाब हाशिम का एक रोब था, दबदबा था। मैंने जनाब हाशिम पे अलग से सिर्फ जनाब हाशिम पे 5 मजलिसें पढ़ी थी, और यकीन जानिए वो रिकॉर्ड मौजूद है। एक बार मजलिसें मेरी 2.5 घंटे की हुई थी, और आज भी मैं 3-4 घंटे पढ़ूंगा। भाई शोबेदारी की है ना आपने, तो 4 बजे तक पढ़ लेंगे आप, 1 घंटे बाकी आपका होगा, सुबह के बाद आप कर लेना जो करना हो। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समेटते भागे सब। भाई एक है अब्दुल मुत्तलिब है, बाकी भाग गए। अब ये जानता तो था ना जनाब हाशिम को, पूरा अरब जानता था, सब जानते थे हाशिम की हैबत थी। कभी पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी, आपको याद दिलाए तो कभी जनाब हाशिम पे पढ़ देंगे आपके सामने। तो अब्दुल, तो ये समझ लिया कि कोई मसला है। अगर अब्दुल मुत्तलिब रुका है ना तो फिर कोई बात है। तो अच्छा ऐसा करो, माल मवेशी चुरा लाओ। सिपाही भेजे, उन्हीं ने इनके गुलामों को मारा पीटा, भेड़ बकरियां ऊंट सब छीन छान के ले गए। वो बेचारे रोते पीटते आए गुलाम। अब्दुल मुत्तलिब का वही, वो तो मारा भी पीटा भी हमें, वो सब छीन छान के ले गए। अबरा के सिपाही गुस्सा आया अब्दुल मुत्तलिब को, जोश पे अब डाली जनाब इब्राहिम की, अम्मामा जनाब इब्राहिम का, असा जनाब इस्माइल का। खास अंदाज होता था इस्माइल का, साफा कमर में कसा। और जब निकले तो वजाहत मैं आपको बता नहीं सकता, मौलवीन ने क्या रोग लिखा है जनाब अब्दुल मुत्तलिब का। ऐसा लिखा है कि ऐसा लगता था जैसे हाशिम चला रहा है, क्योंकि जनाब हाशिम की एक हैबत थी ना, अकेले। हालांकि घर वाले और हैं, बनी हाशिम का बात है, वो ही नहीं जाएगा मेरे साथ, तो हम चलते साथ, कोई जंग मुझे कुछ नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। अब निकले मक्के से वादी मुहस्सर की तरफ, उसके सिपाहियों ने इत्तला दे दी कि अब्दुल मुत्तलिब आ रहा है, कहा नहीं देना, रोकना मत। वो रोकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब घुसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब तो जो उसके सिपाही थे काई की तरह फटते चले जाते। हैबत इतनी थी अब्दुल मुत्तलिब, और डायरेक्ट उसके खेमे में वो बैठा हुआ था मसनद पे, कि उठूंगा नहीं इस्तेकबाल को। लेकिन जो ही अब्दुल मुत्तलिब अंदर दाखिल हुए, वो रोब उठा के अचानक खड़ा हो गया इस्तेकबाल के लिए, और फैसला कर लिया उसने कि जब ये कहेगा चले जाओ, हमला ना करो, तो मैं चला जाऊंगा, हमला नहीं करूंगा। डर गया, हैबत से डर गया, बैठ गए पास। कहिए हाशिम के बेटे कैसे आना? का सिपाही लाया है कि चोर लाया है? हैरान हो गया, क्या मतलब, सिपाही है कि चोर है? तेरे सिपाहियों ने मेरे गुलामों को मारा पीटा, मेरे जानवर चुरा के लिया। का भी हुक्म देता हूँ, जाओ इनका सारा सामान निकालो, सब वापस करो, जो भी लेकर आए सब वापस करो, और हुक्म का, और कुछ नहीं। हैरान हो गया, कहता और कुछ नहीं? कहीं और कुछ नहीं। ऊँट लेने आएगा, अपने ऊँट लेके जा रहा हूँ। का मालूम है मैं क्यों आया हूँ? अबरा कहता है मालूम है मैं क्यों आया? कब खुद बता दे क्यों आया, खुद बता दे। काबे को गिराने आया हूं, तो गिरा दे, गिरा दे काबे को, मुझसे क्या पूछ रहा है? अना रब्बुल अबाई, मैं ऊंटों का रब हूं, ऊंटों का मालिक हूं। वलिल बैत रब्बुन, इस घर का भी एक रब है, वो खुद निपट लेगा तुझसे, मेरा काम नहीं है। उठे वहां से चले। अब हैरान परेशान के कैसा आदमी, अकेला एक तो मक्के में रह रहा है इतने बड़े लश्कर के मुकाबले में। लेकिन अब सुनिए, आप सुनिए सबक, आपको तारीख का सबक सुना रहा हूं। वहां तो इतने रोब में बात की ना उसके सामने, जो करना है कर ले। लेकिन जब वापस आए तो खाने काबा के गिलाफ से लिपट के रो रहे, आंसू से तर चेहरा, गिरिया करें और दुआ करें, माबूद जैसे भी लोग सही, बुत परस्त सही, गुनाहगार सही, कुछ भी सही, लेकिन माबूद तू जानता है रूए जमीन पे तुझसे मंसूब एक ही घर है तेरा। मुझ में इतनी ताकत नहीं, मैं इस लश्कर का मुकाबला अकेला नहीं कर सकता। माबूद अपने घर को बचा ले, मेरे रब इस घर को बचा ले। अब तजाद नहीं हो गया ना कि वहां तो इतना रो, यहाँ के रो रहे। यही सबक दिया अब्दुल मुत्तलिब ने कि कभी भी दुश्मन के सामने कमजोरी का इजहार न करना।
समझिए, ये हमारी छोटी सी स्टेट दुनिया के नक्शे में जो सबको आंखें दिखाती है ना, और डर जाते हैं अमेरिका जैसा भी। क्यों? ये अब्दुल मुत्तलिब का पढ़ाया हुआ सबक है कि दुश्मन के सामने कभी कमजोरी का इजहार ना करो। हाँ, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाओ, रात भर गिड़गिड़ाओ, मशहद में गिड़गिड़ाओ, कुम में गिड़गिड़ाओ, यहाँ हो तो यहाँ गिड़गिड़ाओ, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाओ ताकि वो तुम पर रहम और करम नाजिल करे। याद, अल्लाह की बारगाह में कमजोरी का ऐलान किया, माबूद मैं नहीं लड़ सकता, इन ताकतों से इतनी बड़ी ताकत, तू मेरी मदद कर। और फिर मदद हुई कि नहीं सुनी है, जो नतीजा देना चाह रहा हूं, खत्म की मैंने मजलिस, हमला शुरू हुआ, हाथियों का लश्कर बड़ा, एक हाथी पे बैठा है, खुद अब रहा, सिपाही भेजा के देखो क्या हाल है, कोई है का नहीं, कोई नहीं, मगर एक, फिर एक, अब कौन एक? का वो खड़ा हुआ है अब्दुल मुत्तलिब, काबे से पुष्ट लगा के, अपनी पीठ काबे की दीवार से लगा के खड़ा है। आप जानते हैं जमाने जाहिलियत में भी काबे की तरफ पीठ करना जायज नहीं था, आज भी नहीं है। यानी जब आप मस्जिदुल हराम में बैठे तो आपकी पीठ उधर नहीं होनी चाहिए, सामने, काबा सामने होना चाहिए, समझ गए आप? जायज नहीं है, पहले भी नहीं जायज था, तो सब बैठते थे, मगर काबे की तरफ पीठ कोई नहीं करता था। और अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया? काबे से पीठ लगा दी भाई। न उस वक्त किसी ने एतराज किया, ना आज तक कोई एतराज करता, आज कर लेता कि भाई ये क्या बात हुई, काबे की पीठ करना हराम है, और अब्दुल मुत्तलिब काबे से पीठ लगा के खड़े थे। क्यों? सब जानते थे, अब्दुल मुत्तलिब भी जानते कि आज अल्लाह को ये तो गवारा है कि उसके घर को पीठ दिखा दो, ये गवारा नहीं कि अल्लाह के दुश्मन को पीठ दिखाओ। दुश्मन को पीठ नहीं दिखा रहा, सीना तान के खड़े थे। अब रात चिल्लाया, हट जाओ अब्दुल मुत्तलिब, कुचल देंगे मेरे ऊंट का, कुचल दे, कोई परवाह नहीं, मैं वारिस हूं, वारिस इब्राहिम का, इस्माइल का, तेरे ऊंट पहले मेरे जिस्म पर से गुजरेंगे, बाद में काबे। मुतवल्ली इसको कहते हैं, समझ में आ गई? कि जब तक मेरी जान है दिफा करूंगा, मर गया फिर अल्लाह जाने, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझसे पहले तुम काबे तक नहीं पहुंचते। समझ में आ गया? आइए, भूल गए आप, मैंने कहा क्या था? अरे अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के लश्कर को पीठ दिखाता तो कैसे दिखाता? जब अब्दुल मुत्तलिब हाथियों के लश्कर के मुकाबले में खड़ा था तो सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में नूर हैदर करार है या नहीं है? समझ में आ गई बात? तो जहां नूर हैदर करार होगा वो बातिल के सामने झुकेगी गर्दन, वो डरेगा नहीं, डरेगा। इसीलिए खाने काबा में आंखें नहीं खोली थी अली ने। कहाँ खोली थी आंखें? बुत थे। अरे अली के आते ही वो धौल से सारे गिर पड़े थे, फिर भी अली ने आंख नहीं खोली कि कोई ये ना कहे कि आंखें खोलते ही पहले बुत को देगा। नहीं खोली थी ना आंखें, आगोश पैगंबर में आंखें खोली, आगोश पैगंबर। तो बात समझ में आ गई? कौन सा खानदान साबित कभी बुत के सामने नहीं झुके। जब आए अल्लाह की बारगाह में ऐलान करते हुए आए, फातिमा बिन्ते असद का ऐलान सुन लो। जब आएंगे काबे, वो जो लगा सुन्नत है ना, आज तक अहले सुन्नत भी करते हैं, उनको पता नहीं है, पता चल जाए फिर नहीं करें। वो जो सीना लगा देते हैं रुकनी यमानी के साथ, और हाथ वैसे पेट लगा के हाथ है दुआ करते ना, वो शुरते मुतव्वे आके मार भी देते, हटो हटो, क्योंकि उन्हें तो मालूम है ना चक्कर क्या है वो, लेकिन आम आदमी को नहीं मालूम। आम मुसलमान को मालूम है कैसे दुआ करना मुस्तहब है। क्यों? किसकी सुन्नत? पहला फर्द कौन? फातिमा बिन्ते असद। जब खाने काबा में उस कैफियत में आई हैं, अपने रहम को चस्पा किया काबे की दीवार से, ये रुकने यमानी, और दोनों हाथ काबे की दीवार। माबूद, तू जानता है तेरी तौहीद पर ईमान रखती हूं। मौजूद है सीरत की किताबों में, तुम्हारे बाप दादा बुत परस्त थे, अली के नहीं, मोहम्मद के नहीं। समझ गया मेरी बात? तू जानता है परवरदिगार, मैं तेरी तौहीद पर ईमान रखती हूँ, तेरे अंबिया पर, तेरे मलाइका पर, सब पर ईमान रखती हूँ। और माबूद, तू ये भी जानता है कि मेरे रहम में कौन सा बच्चा परवान चल रहा है। ऐ इस घर के रब,
اس کی آمد کو میرے لیے آسان کر دیا۔ دروازہ بنا، اب مجھے وہ کسی اور موقع پہ پڑھنا ہے۔ بس میں یہیں تک عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ معلوم ہو گیا کہ اجداد پیغمبر ایمان ثابت کرنے کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اسی قرآن سے نکلتا چلا جائے گا کہ کس کس کا یہی وہ نفرت، یہی وہ بغض، یہی وہ حسد کہ علی کے باپ دادا کی یہ شان، اور تم تو خود بھی اپنے باپ دادا کا ذکر نہیں کر سکتے۔ کارنامے ایسے تھے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا تھا نا لوگوں کو، خبردار اپنے بزرگوں کے ماضی کے کارناموں پہ فخر نہ کیا کرو۔ کیوں؟ کارنامے سمجھ گئے نا کیا کارنامے، کیسے کریکٹر تھے، کیسے کردار تھے، جھگڑے ہوتے تھے دروازوں پہ، 9 افراد کھڑے ہوئے تلواریں لے کے کھڑے ہوتے تھے، کہتا تھا میرا ہے، وہ کہتا تھا میرا ہے، میرا کے لیے بلانا پڑتا تھا کسی ماہر انصاف کو، ماہر قیافہ شناس کو، وہ چہرے دیکھ کے پڑھاتا تھا تو اس میں خبیث ترین جو ہے نا وہی اس کا باپ ہے، مثال کے طور پہ۔ یہ سب تاریخوں میں تو ایسے اشارہ کرتا ہوا چلا گیا تو سمجھ میں آئی بات۔ اور یہ کون کہ زمانے جاہلیت نے جن کی عصمت و طہارت کی گواہی کی، صرف بنی ہاشم نہیں، خدیجہ کا خاندان دیکھو، خدیجہ کے بھائی، خدیجہ کے کزن، کہیں بت پرستی نہیں ملے گی، ان میں سے کسی نے بت پرستی نہیں کی۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ تھے جو ابراہیم کی دعا والے تھے، ورنہ لاؤ کون تھے ابراہیم کی دعا والے، ہم نے تو بتا دیا، ابراہیم کی دعا تھی نا، بس یہ حسد، یہ بغض، یہ رقابت تھی کہ اپنے باپ دادا کا ذکر کر نہیں سکتے، علی کے باپ دادا کا ذکر سن نہیں سکتے۔ یہ عجیب پریشانی ہے لوگوں کی، یہ عجیب پریشانی، اور وہی بدلے، وہی بدلے، وہی بدلے، چن چن کے بدلے، اولاد زہرا سے، اولاد علی سے۔ جانتے ہیں علی کتنے مظلوم تھے؟ وہ مظلومیت کی تو سینکڑوں داستانیں ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کو حالت کفر میں، جو کافر تھے، جن کو علی نے قتل کیا تھا نا بدر احد اور دیگر، تو ان مقتولین کے بچوں کو بتاتے تھے دیکھیے یہ علی دیکھو اس نے تمہارے باپ کو مارا تھا، دیکھو یہ علی اس نے تمہارے دادا کو مارا تھا۔ حالانکہ وہ مسلمانوں کے تھے لیکن دشمنی تو تھی نا کہ علی نے میرے باپ کو مارا تھا، علی نے میرے چچا کو مارا تھا۔ کچھ تھے ایسے مومن کہ جو کہتے تھے ہاں علی نے مارا تھا تو ٹھیک مارا تھا، وہ کافر تھے، جنگ میں آئے تھے، لیکن اکثریت کے دل میں تو آگ پکتی رہی نا۔ یہ آگ پکتے پکتے کہاں تک پہنچی، کس مقام تک پہنچی کہ ببانگ دغل یزید لعنت اللہ علیہ کہتا تھا کہ آج میں نے اپنے بدر و احد کے مقتولین کا انتقام لیا، کاش آج وہ میرے باپ دادا زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے ہاشمیوں کے ساتھ کیا کیا، کچھ نہیں کیا تو نے، جو کچھ کیا مشیت نے تیرے ساتھ کیا، جس کو تو اپنے گمان باطل میں فتح سمجھے بیٹھا تھا، اللہ نے اسی کو تیری ذلت بنا دیا۔ آج کیوں روکا جاتا ہے ذکر حسین سے؟ کل بازاروں میں خود ہی تو لائے تھے تم، کون لایا تھا بازاروں میں علی رسول کو؟ کون لایا تھا رسول زادیوں کو بے پردہ کر کے؟ کہتے کہ آپ کو اتنی سی باتیں کیسے معلوم ہو گئی کہ فلانے نے تیر مارا، فلانے نے تلوار ماری، فلانے نے یہ کیا، ارے ہمیں کیا معلوم ہوتا؟ یہ تو اللہ نے ان سب سے اعتراف جرم خود کروایا تھا۔ جب یہ درباروں میں پہنچتے تھے اپنے جرم کا اعلان کرتے تھے انعام کے لیے، امیر میرے دامن کو بھر دے، میں نے 6 ماہ کے بچے کو تیر مارا۔ بس عزاداران حسین 3 تیروں کا حال سنا کے ختم کر دی۔ مشہور روایت ہے، مشہور روایت امیر مختار کی، ہم نے اس پہ پڑھا بھی بہت ہے، ہماری کتاب بھی اللہ نے اس کو مقبولیت دی ہے بہت ہماری، جو ہم نے جناب امیر مختار پہ کتاب لکھی۔ 3 تیروں کا حال بڑا مشہور۔ جب غربلا کو پکڑ کے لایا گیا، سنیے اس کے، جانتے ہیں اس کی پکڑنے کی داستان کیا ہے؟ منہال کی روایت بڑی مشہور ہے، منہال کی، جناب منہال کی۔ منہال کہتے ہیں میں 4 ماہ کی خدمت میں تھا جب قیام کا آغاز ہوا مختار کا، اور بڑے بڑے سردار قتل ہو رہے تھے، سب کے نام امام کو بتائے جا رہے تھے، فلاں قتل ہو گیا، فلاں قتل ہو گیا، امام خوش ہوتے تھے۔ اس سے پہلے کسی نے امام کے
لبوں پہ 5 سال واقعی کربلا کے بعد کسی نے تبسم نہیں دیکھا تھا سوائے آنکھوں کے، کچھ نہیں تھا امام کے پاس۔ تو منہال کہتے ہیں کہ میں نے امام نے خبریں لانے والے سے پوچھا کہ یہ بتا حرملہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ کہ یہ نام میرے ذہن میں رہ گیا۔ میں وہاں سے کوفے آیا، مختار کو پیغام ملا، مختار نے میرا دروازے پہ استقبال کیا دارالعمارہ کے کہ چوتھے امام کا صحابی آیا ہے۔ مجھے گلے سے لگایا، مختار نے اپنی برابر والی کرسی پہ بٹھایا، مجھ سے احوال پوچھا امام کا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا امام مجھ سے راضی ہے؟ منال کہتے ہیں ہاں امام بہت خوش ہے تیرے قیام سے، شکر کا سجدہ وہی کرتا۔ اتنے میں شور ہوا کہ حرملہ پکڑا گیا، حرملہ پکڑا گیا۔ بس یہ سننا تھا میں نے۔ منال کہتے ہیں کہ مجھے وہ بات یاد آئی، میں نے کہا مختار تجھے مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ مختار حیران ہو کر کہتا ہے کس بات کی؟ اس نے واقعہ بتایا کہ میں امام کی خدمت میں تھا اور امام پوچھ رہے تھے کہ حرملہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا۔ آج میں دربار میں بیٹھا اور حرملہ کی خبر آ گئی۔ اس کو مشقیں کسی نہیں رسیوں سے باندھا ہوا لے کر آئے۔ پہلے تو سجدہ شکر کیا کہ شکر کہ میں مولا کی آرزو پر پورا اترا ہوں، اور پھر اس کو بلا کے سامنے جو بلایا گیا، وہ کہتے ہیں ملعون تو نے کیا کیا کربلا میں کہ میرا امام تیرے انجام کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا نا، بس میں صاف ہو گیا۔ میں زبردستی نہیں رلاتا، یقین ہے۔ اصل واقعات اتنے ہیں کہ بس بہت ہے رونے کے لیے نا، بس چند جملے مجھ سے سن لیجئے کہ ہوا کیا، بتا تم نے کیا۔ کہتے امیر تو مجھے مار دے، سزا دے دے، مجھ سے یہ نہ پوچھ کہ میں نے کیا کیا۔ کہ نہیں یہ تو تجھے بتانا پڑے گا۔ کہ اس پہ ہنٹر برسا۔ جب اس پہ کوڑے برسنے لگے، کہتا امیر سن، جب مجھے عمر سعد کا ابن زیاد کا حکم ملا کہ فوراً عمر سعد کے لشکر سے مل جا کربلا میں جا کے ملحق، تو میں 6 تیر زہر میں بجھا کے لے گیا، اور ہر تیر 3 منہ کا تھا۔ تیر سے شعبہ جس کو فارسی میں کہتے ہیں، تیر سے شعبہ یعنی 3 منہ والا تیر تھا، اس میں 3 تیر اور زہر میں بجھی ہوئی تیر۔ امیر میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا تھا جب عباس کسی طرح رکتا نہیں تھا۔ عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے، علمدار کے بازو قلم، مگر وہ گھوڑے کو ایڑ دیتا جاتا تھا، بڑھاتا جاتا تھا۔ اوپر یہ جملے تھے، اے عبد وفادار، بس جلدی سے مجھے خیمہ گاہ تک پہنچا دے، میرے مولا کے بچے پیاسے۔ کسرے ساتھ نے مجھے طلب کر کے کہا ایسا کام کر، مشکیزہ کا پانی بہ جائے، جب تک مشکیزہ میں پانی ہے کوئی طاقت عباس کو روکنے۔ میں جب آگے پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ عباس مشکیزے پر چھا گیا تاکہ جو بھی تیر آئے عباس کے جسم میں لگے، مشکیزہ بچ جائے۔ تو میں نے کئی چکر کاٹے، پہلو سے ذرا سا مجھے مشکیزے کا حصہ نظر آیا، بس میں نے اتنے قریب سے تیر مارا تھا کہ تیر مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کی پسلیوں میں پیوست۔ میرے تیر کا لگنا تھا، پانی بہ گیا، اور جو ہی پانی بہ گیا عباس کی فریاد گونجی، واہ مصیبتہ، آئے میری مصیبت۔ ارے تیر کے لگنے کی مصیبت نہیں، بازوؤں کے کٹنے کی مصیبت نہیں، عباس کی سب سے بڑی مصیبت یہ کہ پانی بہ گیا۔ آئے وہ حسین کی معصوم بچی سکینہ جو شام غریبہ میں کہتی تھی کاش میں نے چچا سے پانی نہ مانگا۔ دورے پڑنے لگے۔ رشی کے منہال کہتا ہے کہ میری بھی حالت عجیب ہو گئی، مختار کی بھی۔ مختار ذرا ہوش میں آیا، کہ دوسرے تیر کا حال بتا، کہ امیر مجھے قتل کر دے، مجھ سے دوسرے تیر کا حال نہ پوچھ۔ پھر اس نے کہا اس پہ ہنٹر برسا، اس کی کھال اتارا۔ جب اس پہ کوڑے برسنا شروع کیا، سن، دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب فوج اتسر ساتھ کو شکست ہو گئی۔ پوری فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے جب حسین ایک 6 ماہ کے مجاہد کو لے کر اس ننھے مجاہد نے صرف ہونٹوں پر زبان پھیری تھی، لشکر
मुनक़लिब हो गया। लोग उमर साहब के सर पे पहुंच गए थे कि इस बच्चे को पानी पिलाने का हुक्म दे, वरना अभी फौज में आपस में तलवार चलती है, खून की नदी रहती है। घबरा के उमर साद ने मुझे बुलाया था, हुरमुला ऐसा काम कर, इफ्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता करते। अज़ादारो कहता है मैंने दूसरा तीर उस नन्हे से बच्चे के गले का निशाना लिया। बस अब मुझे बताइए कि चंद माह का बच्चा, वो भी प्यासा, कई पहरों का प्यासा, वो बच्चा जिसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया, जिस मासूम बच्चे का हाल मकातिब में ये लिखा है कि उस मासूम बच्चे के लब इस तरह फड़फड़ा रहे थे जैसे मछली साहिल पे निकल के दम तोड़ते वक्त फड़फड़ाती। ये आलम था उस बच्चे का। और उस बच्चे के गले में जब तीर लगाता तो मुझे बताइए कि इतना बड़ा तीर और नन्हा सा गला, इस तीर ने सिर्फ गला नहीं छेदा था, गला छेद के अब हुसैन के बाजू में बेबस हो गया। अरे कितना खून निकलेगा इस नन्हे से बच्चे से, एक चुल्लू से ज्यादा खून नहीं था, मगर इस खून की ताकत देखो। इसी ज़मीन करबला में आनो मोहम्मद का खून बहा, कासिम का खून बहा, अब्बास का खून बहा, अली अकबर का खून बहा, अभी कुछ देर बाद हुसैन का खून बहेगा। लेकिन अली असगर कौन? अली असगर जिसके खून में इतनी ताकत थी कि न ज़मीन कबूल करती थी ना आसमान। होश जाते रहे मुख्तार के। अपना इसने सर से साफा फेंक दिया था, अपने आप को पीटता जाता था, रोता जाता था, मलून तुझे 6 माह के बच्चे पर भी तरस नहीं। कुछ देर गुजरी, मिधाल कहते मुख्तार ने कहा तीसरे हाल का बता। कहा अमीर न पूछ, जो सुलूक तुझे मेरे साथ करना है कर दे, तीसरे तीर का हाल ना पूछ, नहीं हाल तो तुझे बताना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर तशद्दुद, इसके नाखून उतारो, इसकी खाल उतारो। कहते हैं सुन अमीर, तीसरा तीर मैंने उस वक्त चलाया जब जहरा का लाल दुल्हना पे डगमगा रहा। जब हुसैन सैकड़ों तीर खाने के बाद जुल्जना पे डगमगा रहा था, मगर अभी जुल्जना से गिरा नहीं था। और अजीजों सुन लो एक बात, ये तारीख में भी बता रहा हूँ तुमको, ये मुबालिगा नहीं कर रहा हूँ, ये सब मौरखीन ने भी लिखा है कि हुसैन के जिस्म पर इतने तीर थे कि तीरों के सिवा कुछ नजर नहीं, चारों तरफ इतने तीर थे हुसैन के जिस्म। मुझे हुक्म दिया ऐसा काम कर, हुसैन घोड़े से नीचे आता। कहता मैंने अपना आखिरी तीर कमान में जोड़ा, 3 तीर इसके जाया हो गए थे जो मैं बताने से रह गया, छोड़िए उसको। कहता आखिरी तीर मैंने कमान में जोड़ा, आया हुसैन के करीब, तीर मारूं तो कहाँ मारूं, पूरे जिस्म अधर में कोई जगह खाली ही नहीं, कोई जगह खाली नहीं। मैंने कई चक्कर काटे जुल्जना के, सामने देखा पेशानी पे सजदे की जगह खाली, सजदे की जगह खाली नजर आई।